دابا جو لوگ چلتے ہیں زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ کو زمین پر چلنا پڑے گا، روزی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اسباب یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی آپ کو دے گا، لیکن آپ اپنے گھر سے اسباب کو اختیار کریں، روزی کے لیے نکلے، گھر بیٹھے روزی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو مستقر بھی معلوم ہے، مستودع کو بھی معلوم ہے، زمین میں آپ کہاں ٹھہریں گے، کہاں رہیں گے، آپ کا قیام کہاں ہوگا اللہ کو معلوم ہے، اور مرنے کے بعد آپ کا قیام کہاں ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ انسان زمین کے اندر کہاں دفن ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں اس کا کفن ہوگا، کن لوگوں کے ہاتھ سے کفن ہوگا، دفن ہوگا، ساری چیزوں کا مستقر اور مستودع کا مالک اللہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ قیامت کا علم اللہ کو ہے، قیامت کا مالک اللہ ہے، جانکار اللہ قیامت کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نشانیاں بتائی گئی ہے، لیکن قیامت کس وقت، کس گھڑی، کتنے بچے کتنے منٹ میں واقع ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ سبيل الدموع سبيل مريح صحابہ دیکھیے، روم کا جو بادشاہ ہے وہ ہم سے جو کرنا چاہتا ہے ایک کام کرے کہ وہ آئے کہ ہم اپنے لشکر کو لے جا کر سرحد پر خود اس پر حملہ کر دیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کریں۔ صحابہ تیاری میں لگتے ہیں۔ دنیا کے سب سے پاورفل ملک روم، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے لڑتی ہے، ان کے پاس ہتھیار کیسے ہے، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسی جنگ کا ذکر کیا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے نبی پر اور مہاجر اور انصار صحابہ پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسر، جنہوں نے مشکل کے سفر میں اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کے سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشکل کا سفر تھا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس سواری نہیں تھی، ایک ایک سواری پر کئی لوگ سوار ہوتے تھے، کچھ لوگ ایک سواری پر سوار ہوئے اور کچھ دور تک گئے اور یہ پیچھے پیدل چل رہے تھے۔ جب وہ تھک جاتے تھے تو ان کو سواری سے اتارا جاتا تھا، اور جو پیدل ابھی چل رہے تھے ان کو پھر سواری پر ڈالا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں، ایک ایک کھجور کو کئی صحابہ چوستے تھے۔ یہ مشکل کا وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا اور آگے فرمایا کہ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، کچھ صحابہ ان میں سے تھے ان کا دل ڈگمگایا، ایمان ڈگمگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان صحابہ نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا۔ انہی صحابہ میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ نے 3 صحابہ کی دعا کو بھی قبول کیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کعب بن مالک تھے، اور ایک ہلال بن امیہ، اور ایک مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بخاری شریف کے صفحات پر کعب بن مالک کے ایک تفصیل سے واقعہ موجود ہے، انہی کا واقعہ بتانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزووں میں شریک رہا، جتنی لڑائیاں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام لڑائیوں میں شریک رہا، لیکن جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور یہ مشکل کی لڑائی تھی، مسلمانوں کے پاس سواری نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، خوب گرمی تھی اور کھجوروں کے پکنے کا بالکل ٹائم تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے پھل کو کاٹ لوں، میرے پاس پرسنل گاڑی ہے، پرسنل سواری ہے، صحابہ چلے، نبی چلے، میں ان سے آگے چلے جاؤں گا، آ جاؤں گا۔ صحابہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے
یہی کہتا رہا کہ کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، اور صحابہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ غزوہ تبوک کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں نکل پایا، اور جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی راستے میں پہنچ گئے، تب میں نے سوچا ابھی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہوں گے، کل میں نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا۔ ایسے کرتے کرتے اللہ کے نبی میدان تک پہنچ گئے، اور کہتے ہیں کہ راستے میں اللہ کے نبی نے میرا ذکر کیا، مجھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے؟ تو بنو سلیم کا ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے کعب بن مالک مالدار ہو گئے ہیں، ان کے پاس 2 اونٹنیاں آ گئے، بہت پیسے والے ہو گئے ہیں، ان کی دولت تو ان کو روکا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے نہیں اللہ کے نبی یہ بہت بری بات ہے، میں نے جہاں تک کعب بن مالک کو دیکھا بہت نیک انسان ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، اور کعب بن مالک اپنے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جنگ میں نہیں شریک ہو پائے۔ جب وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہونے لگے، غزوہ تبوک سے واپس ہونے لگے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر سنتے کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو کوئی بہانہ کر دوں گا اور اللہ کے نبی کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ بہت سارے ایسے صحابہ موجود تھے، کچھ منافق قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کر لیا تھا کہ نبی کے آنے پر ہم جھوٹ بول دیں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب ہوئے، میرے دل میں یہ اٹھا کہ میں اپنے نبی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، جو سچائی ہے اس سچائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گرچہ کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے چلے گا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے آ گئے، غزوہ تبوک سے واپس آ گئے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے آتے تھے، جب آپ سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم آئے، اور تمام صحابہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں بھی مسجد کے اندر گیا، اور وہ صحابہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، کسی نے جا کر اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی پیروں میں درد تھا، کسی نے کہا اللہ کے نبی ہاتھوں میں درد تھا، کسی نے کہا اللہ کے نبی سر میں درد تھا، بہانہ سب مار رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے بہانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور کہتے جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، لیکن یہ نیت اللہ رب العالمین کو چھوڑتا ہوں، تم نے جو عمل کیا ہے یہ اللہ اس کا خیر ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سلام کیا، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے مسکراہٹ پر غصہ تھا۔ اللہ کے نبی مجھے بلاتے ہیں کہ اے کعب آؤ میرے پاس، کہتے میں اللہ کے نبی کے قریب ہوا، اللہ کے نبی مجھ سے کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ اے کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کعب بن مالک کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ کے نبی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، اے اللہ کے نبی جو بات صحیح ہے وہ اسی بات کو میں کہوں گا، اے اللہ کے نبی نہ تو میں بیمار تھا نہ میرے سروں میں درد تھا، اے اللہ کے نبی نہ پیروں میں درد تھا نہ کمر میں درد تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اے اللہ کے نبی کوئی خاص عذر بھی نہیں تھا، ہاں اے اللہ کے نبی میں اپنے سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دے سکا، اے اللہ کے نبی میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ معاملہ تو جاؤ گھر، اب جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے جب تک انتظار کرنا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا کہ بنو سلیم کے تمام لوگ آ کر مجھے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے کعب بن مالک، اے کعب بن مالک، اور صحابہ کی طرح تم اللہ کے نبی سے کیوں نہیں بہانہ کر سکے؟ آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے میرے پاس یہ عذر تھا، اے اللہ کے نبی میرا پیر درد کر رہا تھا، اے اللہ کے نبی سروں میں درد تھا، اے کعب بن مالک تم نے اللہ کے نبی سے عذر پیش کیوں نہیں کیا؟ کعب بن مالک خاموش ہے، اور کعب بن مالک کہتے ہیں وہ لوگوں اس بات کو چھوڑو، ذرا یہ بتاؤ کیا میرے طرح اور کوئی صحابہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اے کعب بن مالک 2 لوگ اور ہیں، میں نے 2 لوگوں کا نام بتایا تھا، 2 لوگ اور ہیں، کون کون؟ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 2 لوگ۔
کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دو ساتھیوں کے بارے میں سنا تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ چلو میرے ساتھ کوئی تو ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا وہ دو صحابی اپنے گھروں میں جا کر اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے، وہ مسجدوں میں نہیں آتے، لیکن میں وہ تنہا شخص تھا، میں بازار بھی آتا تھا، میں اللہ کے نبی سے ملاقات بھی کرتا تھا، میں اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ کے نبی سے سلام کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، صحابہ سے سلام کرتا تھا، صحابہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ناراضگی اتنی بڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب بلاتا تھا اللہ کے نبی چہرہ پھیر دیتے تھے، کوئی صحابہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ وہ میرے صحابہ آج کے بعد کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں رکھے گا، صرف ایک سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور سچ بتایا بھی کہ اللہ کے نبی صرف کاہلی کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو آرڈر دیا کہ آپ کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں رکھے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں بازار نکلا کہ شام کا ایک تاجر آیا ہوا تھا، اور اس شام کے تاجر نے لوگوں سے میرا پتہ پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ملیں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ کعب بن مالک، میرے طرف اشارہ کیا گیا، میرے مکان کو بتایا گیا، میرے تک خط پہنچایا۔ اس تاجر نے کعب بن مالک کے پاس خط پہنچایا، اس میں لکھا تھا کہ اے کعب بن مالک، تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ، میں پورا دولت تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں یہ بھی میرے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں نے اس خط کو لیا اور فوراً پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس کو نظر انداز کیا، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف بھائی نہیں تھا بلکہ میرا محبوب ترین دوست بھی تھا، ایک دن اس کے باغ میں دیوار کو پھاند کر میں اس کے باغ تک جاتا ہوں، دیکھتا ہوں میرا بھائی ابو قتادہ، میرا محبوب ترین دوست ابو قتادہ، میں اسے سلام کرتا ہوں لیکن وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ وہ دوست نبی کے ایک حکم پر اپنی زبان کو خاموش رکھا ہوا ہے، محبوب ترین دوست ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموش ہے۔ دوبارہ کعب بن مالک کہتے ہیں ابو قتادہ، اللہ کا واسطہ تم کو دے رہا ہوں، بتاؤ کیا مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ قربان جاؤ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا ایک حکم تھا، صحابہ کوئی جواب نہیں دے رہے، بات کرنے کے راضی نہیں ہے۔ وہ محبوب ترین دوست جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، چچا زاد بھائی بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا آرڈر نہیں بات کرنی تو نہیں کرنی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، اور کہتے ہیں ابو قتادہ کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے آنکھوں سے اتنے آنسو آئے کہ وہ کل تک وہ دوست جو میرے بغیر رہتا نہیں تھا، میرا چچا زاد بھائی ہے، اور آج وہ میرے مخالف ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ جس پیر سے میں گیا تھا اسی پیر سے واپس اپنے گھر آ گیا، ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے۔ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ابو قتادہ اور ان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیویوں کو بھی چھوڑ دے۔ کیا غلطی تھی؟ صرف ایک طرح سی غلطی تھی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے، سچائی بتا بھی دیا۔ اللہ کے نبی 40 دن کے بعد یہ کہتے ہیں جاؤ ابو قتادہ اور ان کے دونوں ساتھیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیویوں کو الگ کر دے، اپنے بیویوں کو چھوڑے، ان کے ساتھ صحبت نہ کرے۔ صحابی آتے ہیں ابو قتادہ کعب بن مالک کے پاس، کعب بن مالک کہتے ہیں کیا میں اپنے بیوی کو طلاق دے دوں؟ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو، اگر آرڈر ہے تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بتایا گیا کہ نہیں ہے، اے کعب بن مالک، صرف آپ کو اپنے بیوی سے الگ رہنا ہے، آپ کو بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرنی ہے، ہم بستری نہیں کرنی ہے۔ کعب بن مالک اپنے بیوی سے کہتے ہیں وہ میری بیوی تم کچھ دنوں کے لیے میکے چلے جاؤ، جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آ رہا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ اور جو 2 لوگ تھے ان میں سے ایک کی بیوی غالباً مرارہ بن ربی کی بیوی جو ہے بوڑھی تھی، اور انہوں نے اپنے بیوی کو بھیجا کہ اللہ کے نبی سے جاؤ سفارش کرو
کون خدمت کرے گا؟ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی آتی ہے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرتی ہے، اللہ کے نبی شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، میں اگر چھوڑ دوں گی ان کا خیال کون رکھے گا؟ ریکویسٹ اللہ کے نبی نے قبول کیا، کہا کہ جاؤ لیکن صحبت مت کرنا۔ اللہ کے نبی سے خاتون کہتی ہے اللہ کے نبی جب سے یہ معاملہ ہوا ہے ان کو کچھ ہوش نہیں ہے، گھر میں بند روتے روتے ان کے جسم کی حالت بگڑ گئی۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ مرارہ بن ربیع کی بیوی آ کر ریکویسٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے پاس رہ رہی ہے، تو لوگوں نے کعب بن مالک کے پاس گئے اور جا کر کعب بن مالک کو کہا اے کعب تم بھی جاؤ اللہ کے نبی سے کہو کہ اللہ کے نبی بیوی کم سے کم میرے پاس رہنے دو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اب اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں جوان ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں بنا کر کھا سکتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے یا نہ کرے مجھے معلوم نہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت نہیں دیں گے کیونکہ میں جوان ہوں۔ اس کے بعد بیوی بھی الگ، 40 دن سے کوئی صحابہ بات نہیں کیے، 40 دن کے بعد بیوی کو بھی الگ کر دیا گیا۔ جب 50 دن گزرے تو صبح کہہ رہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے چھت پر بیٹھا ہوں اور لوگوں کا اعلان ہوتا ہے، آواز اٹھتی ہے اے کعب بن مالک مبارک ہو، صدائیں بلند ہونے لگتی ہے۔ وہ کعب بن مالک جس سے کل تک لوگ بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے آرڈر کے حساب سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ لوگ صدائیں بلند کر رہے ہیں، وہ لوگ میرے گھر تک آ رہے ہیں، اور 2 لوگ آئے میرے گھر تک یہ فیصلہ لے کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لے کر، اے کعب بن مالک اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم، اللہ نے 3 لوگوں کی معافی کو قبول کیا، وہی 3 لوگوں کا میں نے جو ذکر کیا۔ یہ لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہی 3 لوگوں کا اللہ رب العالمین نے زمین تک ہو گئی تھی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ خوشخبری میں نے سنی اپنے جسم کے کپڑے اتارا اور جو خوشخبری لایا تھا میں نے اس کو اپنا کپڑا ہدیے میں دیا اور ایک چادر پہنا اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سلام ہوئی اور تمام صحابہ میں صرف ایک صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے گلے لگاتے ہیں اور کوئی اور گلے نہیں لگایا۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی معافی آپ کی طرف سے ہے یا رب العالمین کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے کعب بن مالک یہ معافی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ پورے واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں سستی مت کرنا، سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز کا ٹائم ہے سستی نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کے پیسہ آپ کے اوپر آ گئی ہے اور بالکل آپ کے پاس ہے، آپ یہ نہ سوچے کہ چلو تھوڑا سا یہ کام کر لیتا اس کے بعد کل نکال دو، نہیں، سستی نہیں کرنا ہے، آپ کے اوپر ہر چیز فرض ہے، پیسہ ہو گیا سستی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ سستی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کعب بن مالک کی زندگی کو سستی کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے آرڈر میں نہیں شامل ہو سکے، اللہ کے نبی کے حکم کی پامالی ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نصیحت ہمیں ملتی ہے، وہ نصیحت کیا ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کعب بن مالک نے یہ سچ کر دکھایا، اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولا، گرچہ کہ آپ کو تھوڑی سی مشکل سہنے پڑی، آپ نے صبر کیا۔ اور کعب بن مالک کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو صبر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے آپ اپنے دعاؤں میں اپنے دعا کے لیے انتظار کریں، جلدی بازی مت کریں۔ 50 دن تک صحابہ ہے، نبی کا دور ہے، نبی کا چہرہ دیکھنے والے ہیں، 50 دن تک یہ مشکل سے نہیں پڑی ہے۔ اور انسان جب اپنی دعاؤں پر یقین کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ کعب بن مالک کی زندگی بتا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے کعب بن مالک کی زندگی سے ایک اور نوٹ کر لیں کہ کعب بن مالک نے اس کے بعد اپنے لائف میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور یاد رکھو ایک حکم کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ بات نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کو بتاؤ ایک مسئلہ، گھر کے اندر اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، اگر یہ لوگ
نبی کے حکم کی پامالی کر رہے ہو، کیسے ہو جو ان سے تم بات کرتے ہو؟ کعب بن مالک ایک حکم کی نافرمانی، اور وہ نافرمانی نہیں تھی بلکہ سستی اور کاہلی تھی، تمام صحابہ کو منع کر دیا کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیا بتاؤ، ہمارا بیٹا 15 سال کا ہے، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں اس کے اوپر نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا اس سے بات چیت بند کیے گئے؟ کیا اس کو اپنے گھر سے نکالے گئے؟ کیا اس کے اوپر کوئی سختی کیے گئے؟ ہمارا بچہ 15 سال 20 سال کا ہو گیا ہے، روزہ فرض ہے اس کے اوپر، کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر سختی کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فوراً آرڈر دیا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں یہ کعب بن مالک کی زندگی سے پتہ چلتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس واقعے کو پڑھیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ آپ سستی بھی نہیں کریں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ نیکی کے معاملے میں جلدی کریں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا، اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنے دعاؤں میں مہلت کا موقع ملے گا کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ہمیں ٹائم ہے، جو ہے مہلت ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ 50 دن گزر گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا پوری زندگی اگر مجھے ایسے رہنا پڑا، کوئی بات کرے یا نہ کرے لیکن معافی اللہ سے مانگتے رہوں گا۔ اللہ نے 50 دن کے بعد معافی قبول کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کعب بن مالک کی زندگی ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اس کے بعد براہ پارے کی طرف چلے۔ براہ پارے کے اندر سورہ ہود ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس کی تاثیر اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابوبکر، سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون اور سورہ الشمس کورت، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ وہی صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیزی سے بوڑھا کر رہی تھی، کمزور کر رہی تھی۔ اس صورت کے شروع میں براہ پارے کے اندر پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، جتنے مخلوقات، تمام لوگوں کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ پوری مخلوقات کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ہم اپنا گھر چلاتے، ایک آدمی شادی کے بعد بچے ہو گئے، ایک دو فیملی کو چلانے کے لیے پورا دن پریشان رہتا، پوری لائف پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں 10 فیملی کو ایک آدمی اکیلے چلا رہا ہے، اس سے مت تجھے کتنا اس کے سروں پر ٹینشن ہے۔ اور اللہ پوری کائنات صرف انسانوں کو نہیں، انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے کے لیے وعدہ کیا اور ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ نے اس پہلی آیت میں، براہ پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی چلنے والے ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، سارے لوگوں کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے کے لیے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن کس کو؟ زمین میں چلنے والے کو، زمین پر چلنے والے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ روزی کمانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ گھر میں بیٹھے آدمی چلتا نہیں ہے، جب چلے گا، نکلے گا، تب اللہ اس کو روزی دے گا، گھر بیٹھے روزی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے 28ویں پارے کے اندر سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، مسجد سے فارغ ہونے کے بعد فوراً جاؤ روزی کے لیے، بیٹھنا نہیں ہے، جاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے چلنے والوں کے لیے، دابا جو لوگ زمین پر چلتے ہیں، خود آپ دیکھیں، انسان کو چھوڑیے، جانور جو چرند پرندے، یہ لوگ اگر نہ چلے تو ان کو بھی روزی نہیں ملے گا۔ کیڑے مکوڑے بھی اپنی روزی کے لیے چلتے ہیں، جب تک آپ حرکت نہیں کرو گے برکت نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ دابا جو لوگ چلتے ہیں زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ کو زمین پر چلنا پڑے گا، روزی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اسباب یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی آپ کو دے گا، لیکن آپ اپنے گھر سے اسباب کو اختیار کریں، روزی کے لیے نکلے، گھر بیٹھے روزی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا،
اللہ کو مستقر بھی معلوم ہے، مستودع کو بھی معلوم ہے، زمین میں آپ کہاں ٹھہریں گے، کہاں رہیں گے، آپ کا قیام کہاں ہوگا اللہ کو معلوم ہے، اور مرنے کے بعد آپ کا قیام کہاں ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ انسان زمین کے اندر کہاں دفن ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں اس کا کفن ہوگا، کن لوگوں کے ہاتھ سے کفن ہوگا، دفن ہوگا، ساری چیزوں کا مستقر اور مستودع کا مالک اللہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ قیامت کا علم اللہ کو ہے، قیامت کا مالک اللہ ہے، جانکار اللہ قیامت کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نشانیاں بتائی گئی ہے، لیکن قیامت کس وقت، کس گھڑی، کتنے بچے کتنے منٹ میں واقع ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی یہ کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج 8 مہینہ 9 مہینے 7 مہینے کے بعد مشینوں کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، لیکن ہے کوئی دنیا کے اندر جو میاں بیوی کے ہم بستری کے بعد 4 مہینہ سے پہلے کوئی بتائے؟ کوئی مشین ہے کائنات کے اندر تو 4 مہینے سے پہلے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتا سکتا ہے؟ جب تک اللہ روح نہیں پھونکتا جب تک کوئی مشین بتانے کے لیے سب مشینیں تاثیر ہیں۔ اور بچہ بڑے ہو کر کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کس حالت میں رہے گا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ تو مستودع اور مستقر کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کیا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، بڑا 30 مارخہ سمجھتا اپنے آپ کو، یہ نعمت ہم نے حاصل کی ہے، اس کے اندر فخر غرور آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، جب کوئی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ انسان جب نعمت دیتے ہیں اور جب نعمت کو چھین لیتے ہیں، جب نعمت دیتے ہیں اس کے بعد اس انسان سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں تو یہ انسان نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جب اسی انسان کو مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد کوئی نعمت ہم دیتے ہیں تو یہی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو نعمت دی جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی بلا آتا ہے تو مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صبر کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور جو اللہ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو پانے کے بعد سجدے میں گرتا ہے اور رب کائنات سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے، آج چاہے تو آج چھین سکتا ہے، اللہ اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یہ نعمت تیرا دیا ہوا ہے۔ تو یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں سمجھنا چاہیے اگر نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نعمت چھن جائے، اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے تو صبر کرو۔ یہ نبیوں کا طریقہ تھا اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبی کو مجنون کہا، جن لوگوں نے نبی کے بارے میں یہ فتنہ جھوٹی بات کہی کہ نبی تو قرآن کو کہنے والے، قرآن کو بنانے والے ہیں، اللہ نے ان کے اعتراض کو نبی سے کہا، اے نبی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی طرف سے آپ کا رب لڑنے والا۔ کہا ام یقولون افتراہ، اے نبی یہ لوگ آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو گڑھا ہے، قرآن کو بنایا ہے، آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانہ ہیں۔ اے نبی آپ کہیے ان سے قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ یہ لوگ قرآن میں 114 صورتیں ہیں نا، جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو صرف 10 صورتیں لے آئے۔ سورہ یونس میں کہا 1 صورت لے آئے، اور بعد دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن جیسی ایک کتاب لے آئے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے نبی کے بارے میں کہا کہ قرآن گڑھا ہوا ہے، جادوگروں کی کتاب ہے، تو اے نبی جاؤ ان سے کہو کہ قرآن جیسی ایک کتاب لائے۔ چلو یہ نہیں لا سکتے، 114 صورتیں نہیں لا سکتے، جاؤ ان سے کہو کہ 114 صورتوں میں سے صرف 10 صورتیں لائے، چلو یہ بھی نہیں لا سکتے۔ اے نبی جاؤ ان سے کہو کہ 114 صورتوں میں سے صرف 1 صورت لا کر دکھائے۔ یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے، دنیا کا کوئی رائٹر نہیں لکھا، یہ خالق کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے، تو کیا ہوا؟ تمام لوگوں نے اس وقت امام احمد بن حنبل کے دور میں جتنے علماء تھے، جب ان کو سزائیں ملنے لگی، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو مارا گیا، تو تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ صرف ایک شخص جس کو دنیا امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا او لوگوں، تم مجھے مار نہیں کاٹ ڈالو، آج ہی سزا دے دو، آج ہی مجھے مار ڈالو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو کھائے، میں اس کلام کو اللہ کا مخلوق نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ اتنی سزائیں دی گئی تھی، امام احمد بن حنبل کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کو مارا گیا، اور پورے سماج کے اندر ان کو بیڑیوں میں بہت کر دوڑایا گیا۔ اسی وقت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا جو لوگ جانتے ہو جانو، اور جو نہیں جانتے ہو وہ آج امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کے کسی رائٹر کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو مت آئیے، ان کی باتوں پر، ان کی باتوں کو چھوڑیے، صرف ایک چیلنج دیجیے، وہ چیلنج ایک کتاب لائے یا 10 صورتیں لائے، ایک صورت لائے۔ کوئی دنیا کے اتنے بڑے بڑے عربی جادوگر تھے، عربی جانکار تھے، کوئی ایک صورت نہیں لا سکا، ایک صورت نہیں بنا سکا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، لیکن قرآن کے اندر جو تاثیر ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ جادوگروں سے چل پائے گا، وہ عربی کتابوں سے چل پائے گا؟ اللہ نے سارے لوگوں کی باتوں کو رد کر دیا۔ اس کے بعد دنیا کے معاملے کو اللہ نے ذکر کیا۔ دنیا کا معاملہ کیا تھا؟ کچھ لوگ جو دنیا ہی چاہتے ہیں، بس دنیا دنیا دنیا، اللہ دنیا دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہم دنیا دیں گے، کس کو؟ جو دنیا چاہتے ہیں۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے، وہ دنیا کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ دنیا کمانے کے لیے، وہ نماز پڑھتے شہرت کے لیے، وہ حج کرتے شہرت کے لیے، وہ زکات دیتے شہرت کے لیے، وہ نیکیاں کرتے شہرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہم دنیا کے اندر کو شہرت بھی دیں گے، لیکن یاد رکھے دنیا جو بھی چاہیں گے، وہ دنیا میں جو کچھ چاہیں گے ہم ان کو دیں گے، لا یبخسون، اور دنیا دینے میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ جتنا چاہیں گے، کروڑ چاہیں گے ہم کروڑ دیں گے، وہ شہرت چاہیں گے ہم شہرت دیں گے، کچھ کمی نہیں کریں گے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت کے اندر صرف آگ ہی آگ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف دنیا چاہتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں پیسہ آئے، کہاں سے آئے کوئی پتہ نہیں، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں کہ دنیا ملنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو دنیا دیں گے، دنیا دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یاد رکھو ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر صرف اور صرف آگ ہے۔ اب یاد رکھو جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ دنیا تو دے دے گا، آپ کروڑوں میں کھیلو گے، آپ کے پاس عشائش ہوں گے، لیکن یاد رکھو اگر آپ نے وہ طریقہ حلال طریقہ اختیار کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن آپ نے اس دولت کو کمانے میں حلال کو چھوڑ کر حرام کا کاروبار کیا ہوگا، حرام طریقے اختیار کیے ہوں گے، اور حرام طریقے سے آپ دولت مند بننا چاہتے تھے، دنیا حرام طریقے سے آپ نے کمایا ہے، تو آپ کوئی بھی نہیں کیا کرے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے شہرت کمانے کے لیے، اللہ نے آپ کو شہرت دیا ہے۔ آپ نے حج کیا تھا تاکہ سماج کے لوگ حاجی صاحب کہے، اللہ نے آپ کو وہ دولت دی، آپ کو دنیا والے سے کہلوایا کہ فلاں صاحب کو حاجی کرو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن دنیا میں آپ کو حاجی صاحب کہا گیا، قیامت کے دن آخرت کے دن وہ ساری نیکیاں جہنم کے ادھر بن جائیں گی، آپ کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر اس طرح اندھے مت بن جاؤ۔ آپ دنیا، اللہ نے دنیا کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کا اصل مقصد، آپ کا اصل ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے بچے کو ڈوبنے کا واقعہ مختصر سے وقت میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب دنیا کے اندر شرک آ گئی، نوح علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دیا کہ جاؤ آپ کو رسول بنا کر بھیجتا ہوں، شرک کو ختم کرو۔ نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور تمام لوگوں کو دعوت دی، لیکن قوم والوں نے آپ کی بات کو جھٹلا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے،
بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ صرف 950 سال دعوت اور تبلیغ کرتے گئے اور صرف 80 لوگ ایمان لاتے. اللہ اکبر. 950 سال جو نبی جو رسول دعوت دیتا ہے اور اس قوم کے لوگ صرف 80 لوگ ایمان لائے. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے قوم والوں کو سمجھایا, لیکن قوم والوں نے کہا اے نوح تمہارے اندر ہے کیا؟ ہمارے طرح ایک انسان ہو, تمہارے پاس تو کوئی بڑا آدمی بھی نہیں ہے, تمہارے پاس جتنے پیچھے آدمی ہیں سب کمزور ہیں, سب کمزور ہیں, اور آپ نبی کہتے ہو؟ آپ نبی نہیں ہو, آپ ایک انسان ہو ہمارے طرح, جیسے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں جیسے آپ بھی کھاتے پیتے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے نبی ہونے سے انکار کیا, جھٹلایا. جب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے, آخر کار اللہ نے خود نوح کو حکم دیا, اے نوح اب آپ تبلیغ مت کیجیے, اب آپ کا کام ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اے نوح اب آپ کو تبلیغ نہیں کرنی ہے, اے نوح آپ کا کام ختم ہو گیا ہے. جس کو ایمان لانا تھا, جن لوگوں نے ایمان لایا, جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں, اور جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اے نوح اب آپ کو ایک کام کر رہا ہے, آپ ایک کشتی بنائیے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح میرے نظروں کے سامنے, میرے آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے؟ پتہ یہ چلا جو لوگ اللہ کی آنکھ کا انکار کرتے ہیں ان کے پہلی بات روتا ہے. اللہ کا آنکھ ہے, اللہ نے خود ثابت کیا کہ میرا آنکھ ہے, لیکن اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا آنکھ کس طرح ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. آنکھ ہے, اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا ہے, تفصیل نہیں بتائی, ہم تفصیل نہیں بتا سکتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے بھی نہ کہ اللہ کا آنکھ کس طرح ہے, ہم نہیں بتا سکتے, کیونکہ اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا ہے, اپنے لیے آنکھ کو ثابت کیا ہے. ہم نے کہا اللہ کا آنکھ ہے, کس طرح اس کو نہیں معلوم. اللہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کو کسی فلائٹ کے ذریعے سے پار کرا دیتا, لیکن نوح علیہ السلام کو یوں کو کہا کہ نوح کشتی بناؤ. چاہتا اللہ کن فیکون ہے, آپ کو نجات دے دیتا ایسے ہی, اللہ اشارہ کرتا آپ نجات پا جاتے, لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا اے نوح تم کشتی بناؤ. جو لوگ بے روزگار ہونا سنو, جو لوگ جن لوگوں کو کوئی کام وام نہیں ہے نا, نوح علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ روزی کمانے کے لیے اسباب ڈھونڈنا پڑے گا, روزی کمانے کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنی پڑے گی. اللہ نے نوح کو بتایا کہ بس آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کسی چیز کو پانے کے لیے آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں, اگر آپ کوئی کام کر رہے, کوئی بزنس کر رہے ہیں, اگر کوئی آپ کا مزہ لے تو اس کی بھی آگے بات ہو رہی ہے. جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور کشتی بنا رہے تھے, قوم کے لوگ گزر رہے تھے, وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ, قوم کے لوگ گزر رہے, سردار گزر رہے, نوح علیہ السلام کا مزہ لے رہے. ابھی تک یہ تو نبی کہتا تھا یہ کب سے بڑھئی بن گیا ہے, کب سے یہ کشتی بنانے والا بن گیا ہے. نوح علیہ السلام کا مزہ لیا جا رہا ہے, تمام گزرنے والے نوح علیہ السلام کا مزہ لے رہے ہیں, نوح علیہ السلام کو مزہ لیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, اگر آج کے اس دور میں اگر آپ کوئی شرعن کاروبار کر رہے, جس کاروبار کی اجازت شریعت نے دی ہے, شریعت نے دی ہے, اگر کوئی آپ کا مزہ لے رہا ہے, آپ اس مزے کو چھوڑیے, ان کو اگنور کیجیے, اللہ آپ کو کامیابی دینے والا ہے. نوح علیہ السلام کو لوگ مزہ لے رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, آج تم لوگ میرا مزہ لے رہے ہو, ایک دن آئے گا کہ میں تمہارا مزہ لوں گا, ایک دن آئے گا کہ میں تمہارا مزہ لوں گا. اللہ تم کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور, اللہ کا عذاب آ گیا, پوری زمین میں پانی پھیلا, پوری زمین میں پانی, ہر جگہ پانی ہی پانی. اب اللہ نے کہا اے نوح قل احمل فیہا من کل زوجین اثنین, اے نوح ایک کام کرو, ہر جوڑے کے ایک ایک فرد کو لے لو, ہر جانور کے ایک بکرا ایک بکری, ایسے ہی ہر جاندار کے ایک ایک جوڑی لے لو, اور وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ, اور آپ کے گھر میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو لے لو, اور وَمَا آمَنَ مَعَهُ, اور آپ کے ساتھ جو تھوڑے بہت لوگ ایمان لائے ہیں ان کو لے لو, اور اس کشتی میں سوار کر دو. کس کو؟ جوڑوں میں سے ایک ایک جوڑا, اور آپ کے گھر میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو, اور آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں جو گھر سے باز سماج کے لوگ تھے
جو تھوڑے بہت ایمان لائق ہیں ان کو کشتی پر سوار کر لو۔ اب یہ کشتی چل پڑی اور یہ کشتی اللہ کے نام سے چلی تھی اور اللہ کے نام سے رکی بھی۔ یہ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکتی ہے۔ اس سے پہلے نوح کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے یا بنی ارکب معنا، آ جا میرے کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جانا، آ جا ابھی کشتی پر سوار ہو جا، ابھی ٹائم ہے، ابھی بچ جائے گا۔ لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا اے ابو جان میں پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤں گا، وہاں طوفان نہیں آئے گا، وہاں پہاڑ پر پانی نہیں آئے گی، میں بچ جاؤں گا، مجھے آپ کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کشتی پر نہیں سوار ہوں، نہیں سوار ہوا۔ اور آخر میں کیا ہوا، یہ کشتی، یہ طوفان پہاڑ تک پہنچا، پانی پہاڑ تک پہنچی اور یہ کشتی جو ہے تھپیڑے مارنے لگی۔ تو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، کیا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، اے اللہ اپنے رب کو پکار رہے، اللہ میرے آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ دنیا کے اندر کون سا ایسا باپ ہے کہ جس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے یا اس کا بیٹا جان سے مارا جا رہا ہے، کس باپ کا کلیجہ بڑا ہوگا کہ اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب سے دعا کیا اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، کیونکہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے گھر سے ہے۔ اللہ نے نوح کو منع کیا، اے نوح وہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے، کہا وہ آپ کے گھر سے نہیں ہے، بھول جاؤ اس بیٹے کو، اس نے ایمان نہیں لایا، بھول جاؤ ایسے بیٹے کو جس نے ایمان نہیں لایا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اے نوح ایسے بیٹے کو تم بھول جاؤ۔ اور کہا اے نوح دوبارہ ایسی بات اگر اپنے زبان سے نکالے تو یاد رکھو رسالت چھینی جائے گی اور تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پورا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پتہ کیا چلا، نوح علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بے حیائیاں ہے، جو برائیاں ہے، نیکی کا جو ماحول نہیں ہے، یاد رکھو ان تمام بچوں کو، ان تمام بیٹیوں کو، گھروں کے ماحول کو، اپنے رشتہ داروں کو اسلام پہنچانا چاہیے، اسلام کی دعوت دینی چاہیے، دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں مان رہا ہے آپ بار بار اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ یاد رکھو نوح علیہ السلام بیٹے کو دعوت دیے، بیٹے نے قبول نہیں کیا، اللہ نے منع کر دیا، اب رشتہ داری نہیں نبھانا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں تو آپ کام سے کام رکھیے، صرف اسلام کی دعوت سے دعوت رکھیے، ان سے ساتھ مؤلفۃ القلوب رکھیے، لیکن یاد رکھیے زیادہ ملاپ مت رکھیے گا، کیونکہ ایسے لوگوں جو برائی کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو برائی کرتے ہو ان کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، زبان سے طاقت نہیں ہے، دل میں برا جانو۔ تو میرے بھائیوں ایسے سماج کے اندر کوئی ہے جو برائی کرتے ہیں تو آپ کو سمجھانا چاہیے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العظیم۔ کیونکہ اس پارے کے اندر سورہ یوسف بھی ہے اور آدھا سورہ یوسف کا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا میں، انشاءاللہ پورا کل سورہ یوسف ہی چلے گا، اس لیے ابھی آج آدھا بات ہو جاتی، کل آدھا بات ہوتی تو بات ذہن سے نکل جاتی۔ ایک بار ایک ہی دن یوسف کا ہوگا بیان تو انشاءاللہ العظیم زیادہ ہم کو سمجھ آئے گا، اس لیے انشاءاللہ کل کے درس میں، کیونکہ 12ویں پارے کے اندر کچھ حصہ یوسف کا ہے اور 13ویں پارے کے اندر بھی کچھ حصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اس لیے پورا جو ہے واقعہ پوری سیرت کل انشاءاللہ العظیم یوسف علیہ السلام کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح